بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو بلکہ نظر انداز کرو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان سے کامیاب بنو جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی۔ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو۔ شروع اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگراں فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ بخاری شریف۔ ناظرین گرامی، اگر اپنے دل کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے تو پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور دماغ کو پرسکون رکھیں اور گھبراہٹ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ چکنائی والی غذا کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 3 کلومیٹر تک چلنا درکار ہوتا ہے؟ نہانے کے بعد اپنے بال پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ سلاد میں بند گوبھی کے پتے چبانے سے چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ سورج کی روشنی میں کچھ دیر بیٹھنے سے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہلدی دودھ کے ساتھ کھانے سے اندرونی زخم بھر جاتا ہے۔ جو لوگ نیند کی گولیاں زیادہ کھاتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا پانی میں ابال کر پینے سے جوڑوں کا درد اور کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رات کے وقت دودھ پینے سے نیند بہترین اور پرسکون آئے گی۔ نہار منہ سبز پودوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے ادرک کا پانی دن میں 1 بار استعمال کرو۔ چند دنوں کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، دودھ کا معتدل استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جامع الترمذی۔ ناظرین گرامی، پانی زیادہ استعمال کرنے والے انسان کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد واک کرنے والے بندے کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا پانی پینے کی عادت سستی، تھکاوٹ اور ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ بس یا ریل وغیرہ میں سفر کرتے وقت جوتے اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ سر پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ گلاب کے پھول چہرے پر مسل دینے سے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اخروٹ کا حلوہ ذہانت کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ پودینے کی چٹنی چکنائی کو کم کرتی ہے اور کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے۔ ناظرین، دار چینی استعمال کریں، یہ آپ کو کینسر سے بچاتی ہے۔ اگر بال گرنے کا مسئلہ ہو تو سفید پیاز کا رس بالوں میں لگاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ہفتے میں 1 بار مچھلی کھانے سے آپ کی سکن چمکدار ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی سے نہاؤ، آپ کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے آپ کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ماش کی دال کھانے سے آپ شوگر سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین گرامی، کچا لہسن استعمال کرو، آپ کے وزن میں کمی آنے لگے گی۔ پودینے والی چٹنی کو کھانے کا حصہ بنا لو، کبھی بھی آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہو۔ ہمیشہ کے لیے جوانی چاہتے ہو تو ادرک کا پانی روزانہ پی لیا کرو۔ لیمو کا رس پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے معاشرے میں نوجوان والدین سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ والدین اگر کوئی بات بولے تو یوں گزر جاتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں۔ شریعت تو کہتی ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض مت ہو، مگر جو والدین سے کلام بند کر دیتے ہیں تو ایسے بدبختوں کا کیا انجام ہوگا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔
اگر جسم میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیے کا سالن کھا لو، ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہو جائے تو الائچی کو چبا کر کھائیں۔ اگر صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ آپ کی صحت خراب ہونے کی نشانی ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پانی نہ پئیں ورنہ آپ کا رنگ سانولا ہو جائے گا۔ انجیر کم از کم 3 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زندگی سے مطمئن کیسے رہا جائے؟ کچھ لوگ بہت کچھ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی خوش نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ کم چیزوں میں بھی مطمئن اور پرسکون رہتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اطمینان کا تعلق دل کی حالت سے ہے، جیب کی حالت سے نہیں۔ ناظرین، اطمینان کے 3 بڑے راز کیا ہیں؟ دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا یا موازنہ نہ کرنا۔ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے سے حسد اور بے سکونی بڑھتی ہے۔ اپنی زندگی کا سفر اپنا ہے، دوسروں کا اپنا۔ دوسرا راز شکر گزاری ہے۔ ہر دن کم از کم ایک چیز کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ دل میں سکون پیدا کرتا ہے اور کمی کا احساس کم کرتا ہے۔ تیسرا راز حال میں جینا ہے۔ ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے خوف کو چھوڑ کر آج کا دن بہتر بنانے پر دھیان دیں، سخی رہو گے۔ ناظرین گرامی، جو شخص 2 وقت کی روٹی پر شکر کرتا ہے وہ اس سے زیادہ خوش ہے جو محل میں رہ کر بھی ناشکرا ہے۔ جو اپنی کامیابی کو اپنی پچھلی حالت سے موازنہ کرتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ ناظرین، تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ روز شکر گزاری کا عمل کرتے ہیں وہ 30% زیادہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو لوگ پودوں سے بھرپور غذا نہیں کھاتے ہیں اور زیادہ سرخ گوشت کھاتے ہیں ان کو مسوڑوں کی شدید بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، منرلز کی موجودگی وجہ سے مٹر ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے معاون ہے، جبکہ ان میں موجود آئرن کی وافر مقدار جسم میں خون کی کمی کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ مٹر کے دانوں میں ایسے مرکبات بھی موجود ہیں جو انسان کے مدافعاتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹر کے دانے آئرن، کاپر، فاسفورس، میگنیشیم اور کیلشیم سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، اور ان میں مینگنیز بھی ہوتا ہے جو کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور کولیسٹرول کے میٹابولزم کے لیے معاون ہے۔ ناظرین گرامی، طبی ماہرین کے مطابق کیمیکل والے سن سکرین یا وہ جن میں سے خوشبو آتی ہے جلد پر الرجی کا سبب بن سکتی ہے۔ موٹی چکنائی یا تیل پر مبنی سن سکرین چہرے کے مساموں کو بند کر سکتی ہے۔ اگر سن سکرین غلطی سے آپ کی آنکھوں میں چلی جائے تو یہ جلن، لالی اور آنکھوں میں ضرورت سے زیادہ پانی آنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے آنکھوں کے ارد گرد سے بہت احتیاط کے ساتھ لگانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، نماز کے اندر خیالات کا لانا منع ہے۔ خیالات اگر عبادت کے اندر آئیں، کچھ پرواہ نہ کرنا اور ان کی رفع میں زیادہ کاوش نہ کرنا، ورنہ اور زیادہ آئیں گے۔ البتہ خیالات کا خود لانا برا ہے اور آنا کچھ بھی برا نہیں۔ ناظرین گرامی، قلب مسئلہ ایک دریا کی ہے کہ بے شمار موجیں اس میں اٹھتی ہیں، اس لیے اگر خیالات آئیں تو آنے دو، بلکہ بعض اوقات اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر وہ نہ آئے تو شیطان کو موقع ملتا ہے کہ قلب میں زیادہ بےہودے برے خیالات پیدا کرتا ہے۔ ملفوظات حکیم العمد۔ ناظرین، آپ کی کمائی میں آپ کا حصہ وہی ہے جو آپ نے کھا پی لیا، پہن لیا، استعمال کر لیا، باقی سب اعداد و شمار کا دھندا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کتنا پیسہ پیچھے چھوڑ گئے، یہ ایک بے معنی بات ہے۔ ہمارے لوگ برسوں اچھے پیسے کمانے کے باوجود اچھا جوتا، اچھے لباس، اچھی خوشبو، اچھی گھڑی اور اینک نہیں لیتے، اچھی سواری باوجود شوق رکھنے اور باوجود استطاعت کے نہیں لیتے، خریدتے نہیں، پہنتے نہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی ایک ہی باری کی ہے،
اپنے لیے بہترین سے بہترین شے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ استعمال کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ کل ایسا کروں گا۔ دنیا کے چند ممالک اگر سیر و سیاحت کر سکتے ہیں تو کریں، کیا معلوم کل ہو نہ ہو۔ آج آپ کے دانت ہیں تو اخروٹ کھا لیں، کیا معلوم کل اخروٹ تو وافر مقدار میں ہو لیکن کھانے کو دانت نہ ہو۔ ایک مرد کی آؤٹ لک جو پہلی نظر میں ہوتی ہے وہ اس کا پہنا گیا جوتا، لباس، ہاتھ پر موجود گھڑی، لگائی گئی خوشبو اور سواری ہے۔ ہماری زندگی میں خوف کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ خوف انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ خوف دل میں عاجزی اور اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ خوف انسان کو غرور اور تکبر سے بچاتا ہے۔ ناظرین گرامی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے خبر ملے کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو میں امید رکھوں گا کہ وہ میں ہوں، اور اگر یہ خبر ملے کہ صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یہ خوف انسان کو ہمیشہ محتاط رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کے اندر یہ علامات ہیں: زخم دیر سے بھرنا، بار بار نزلہ زکام ہونا، بال جھڑنا، کھانے کا ذائقہ یا خوشبو صحیح محسوس نہ ہونا، قد اور وزن کا بڑھنا رک جانا، یا بار بار جلد پر دانے نکل آنا، تو پھر وقت ضائع نہ کریں اور آج ہی سے یہ 10 غذائیں روزانہ کھانا شروع کریں: دیسی مرغی کا انڈا، ماش کی دال، چنے، مونگ پھلی، تل، کدو کے بیج، گائے کا جگر، چھوٹی مچھلی، گائے یا بکرے کا گوشت اور دیسی گندم کی روٹی۔ ناظرین، یہ سب غذائیں نہ صرف سستی ہیں بلکہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ غذائیں آپ کو دوبارہ مضبوط، صحت مند اور بیماریوں سے لڑنے والا بنا دیں گی۔ ناظرین گرامی، جس مستقبل کے بارے میں ہم دن رات سوچتے ہیں ہو سکتا ہے وہ مستقبل آئے ہی نہ۔ لمبی زندگی کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ جو اچھا ہو سکے وہ ضرور کریں، کیا معلوم دوبارہ ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔ اپنی زندگی کا سفر مکمل کرتے جائیں، ایک دن یہی چھوٹی نیکیاں ہماری بخشش کا بہانہ بن جائیں گی۔ اگر کوئی ان پڑھ یا کم پڑھی لکھی لڑکی شادی کے بعد اپنے سسرال میں خوش رہتی ہے، اگر وہ اپنی بوڑھی ساس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد کچھ کھانے کو دیتی ہے، اگر وہ سسر کے سونے پر اپنے بچوں کو شور کرنے سے روکتی ہے، اگر وہ خاوند کے گھر آنے پر مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتی ہے اور اس کی تواضع ٹھنڈے مشروب سے کرتی ہے، تو وہ ان پڑھ نہیں بلکہ ماسٹرز ان سائیکالوجی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ ایک بار پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتی اور اسے بار بار بھوک لگتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بڑھاپے میں غصہ جلدی آتا ہے اور نیند ٹوٹنے پر تو بے حد غصہ آتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا سسرال بہت سی چیزیں خریدنا یا افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرا شوہر باہر کے سرد و گرم سے نبرد آزما ہو کے آ رہا ہے۔ اگر ہر لڑکی اسی طرح اپنے سسرال میں موجود افراد کی نفسیات سمجھ لے اور مشکلات کو تدبیر سے حل کرنے لگے تو بہت سے مسائل جنم لینے سے پہلے ہی وفات پا جائیں گے اور خوشیوں کی فوار ہر سمت سے برسنے لگے گی۔ ناظرین، کیا ہم اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یاد رکھیے ایک دن آپ کو بہو بھی ایسی ہی ملے گی۔ مرہم کا فوری جلدی امراض کا تیز ہدف علاج۔ جلد کے کئی امراض جیسے خارش، دانے، چنبل، سوزش اور دیگر پرانی تکلیف کے لیے نسخہ نہایت مؤثر ہے۔ ویزلین آلہ 500 گرام، گندک آملہ سار 15 گرام، سہاگا بریاں 25 گرام، کافور 25 گرام۔ ترکیب تیاری: سب سے پہلے گندم کو ویزلین میں ہلکی آنچ پر جذب کرائیں، پھر اس میں سہاگا اور کافور ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ ٹھنڈا ہونے پر مرہم کافوری تیار ہے۔ طریقہ استعمال:
صبح و شام متاثرہ جگہ پر باریک تہ کی صورت میں لگائیں۔ انشاءاللہ خارش، چنبل، جلدی دانے اور دیگر امراض میں بے حد ثابت ہوگی۔ ناظرین گرامی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جیو، کیونکہ وہی ہمارے لیے نمونہ اور رہنما ہے۔ اگر تم کسی رول ماڈل کی تلاش میں ہو تو زیادہ دور مت جاؤ، تمہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے گھر میں ہی مل جائیں گے۔ تمہیں ان کی زندگیوں میں پاکیزگی، بصیرت اور دین کے لیے غیرت ملے گی، جو 1000 ڈراموں اور 1000 وقتی اثرات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جو کچھ تم آج کر رہے ہو اس کی قیمت تمہیں کل چکانی ہوگی۔ زندگی ادائیگی کو مؤخر تو کر دیتی ہے مگر کبھی اس سے دستبردار نہیں ہوتی۔ زندگی جینی ہے تو مسکرا کے جیو، غموں کو دل پر بوجھ نہ بننے دو، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، لہذا خوشیوں کو سنبھال کے رکھو۔ یاد رکھیے آپ کے صرف آپ کو، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ اپنا خیال رکھیں، اپنی خوشیوں کو سنبھال کے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا اور کامل یقین رکھیں۔ انشاءاللہ تمام مشکلات دور اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ۔